ایک مرتبہ پھر سیاسی پارٹیاں بدلنے کا موسم آن پہنچا ہے۔ یہ کوئی پہلا یا آخری موسم نہیں ہے جو سیاسی جماعتوں پر آیا ہے۔ نہ یہ سیاستدانوں کے لیے نئی بات ہے، نہ ہی ان کی پارٹیاں تبدیل کرانے والوں کے لیے یہ نیا کام ہے۔ جو ہر دفعہ نیا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اطراف سے نام اور چہرے بدل جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جب پیپلز پارٹی کو توڑا تو بھی بھٹو کے قریبی لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہی کچھ پرویز مشرف کے دور میں ہوا۔ ضیاء دور میں الذوالفقار کے نام پر جسے چاہتے تھے اسے اٹھا کر شاہی قلعے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ مشرف دور میں یہ کام نیب کے ذریعے کیا گیا۔ جنرل ضیاء کی دہشت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ وہ بھٹو جیسے بندے کو پھانسی لگا چکے تھے۔ اس پھانسی کی وجہ سے سب سیاستدان اور سول سوسائٹی ان سے ڈر گئی تھی کہ اگر وہ بھٹو جیسے عالمی طور پر قداور سیاستدان اور لیڈر کو پھانسی لگا سکتے ہیں تو وہ کس کھیت کی مولی ہیں۔ یوں صرف بھٹو کو پھانسی لگا کر جنرل ضیاء نے 10 سالوں تک حکومت کی۔ مشرف نے بھی یہی کچھ کیا۔ جب انہوں نے نواز شریف پر ہاتھ ڈالا، نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں عمر قید کی سزا دلوا کر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نیب بنا کر سب سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا۔ صرف وہی سیاستدان جیل سے باہر آ سکے جنہوں نے چودھری شجاعت حسین اور میاں اظہر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، انہیں اپنا لیڈر مان لیا، مشرف کا کلمہ پڑھ لیا۔ اگرچہ اس دور میں ملتان سے 2 بڑے نام جاوید ہاشمی نواز شریف کے ساتھ وفادار رہے اور جیل بھگتی، تو یوسف رضا گیلانی بے نظیر بھٹو کے ساتھ وفادار رہے۔ دونوں نے 5-7 سال جیل بھگت لی، لیکن وہ دونوں مشرف کی ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود ڈیل کر کے باہر نہیں نکلے اور جیل میں ہی رہے۔ ہاشمی اور گیلانی نے میاں اظہر اور نواز شریف پر چودھری شجاعت حسین اور میاں اظہر کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیے۔ وہ دونوں ڈٹے رہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈٹے رہنے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ان دونوں جاوید ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی نے ادا کی۔ اب وہی کہانی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ حالات پیدا کرنے میں بھٹو صاحب اور نواز شریف یا اب عمران خان خود کتنے ذمہ دار ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بھٹو صاحب بھی ہر قیمت پر جنرل ضیاء کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور انہوں نے تمام سینئر جنرلز کو نظر انداز کر کے ایک جونیئر آفیسر کو چیف اس لیے لگایا تاکہ ان کی اقتدار پر گرفت پکی رہے اور وہ اپنے سیاسی مخالفوں کو سختی سے ہینڈل کرتے رہیں۔ دھوکہ ہمیشہ وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے آپ وفاداری کی توقع رکھتے ہیں۔ یہی کچھ نواز شریف نے کیا۔ جب انہوں نے بھی وفاداری کے چکر میں آرمی چیف لگائے اور وہ ایسے تعیناتی کرتے تھے جیسے یہ عہدہ دے کر دوسرے پر ذاتی احسان کر رہے ہوں۔ نواز شریف دور میں جب بھی چیف کی تعیناتی کا وقت آتا، ہر مرتبہ لابنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اس دور کے سب متوقع جنرلز اپنی اپنی لابنگ میں لگ جاتے۔ نواز شریف بھی ادھر ادھر سے پوچھنے لگ جاتے کہ ان میں سے کشمیری کون ہے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ اور جنرل راحیل کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح کشمیری قبیلے سے نکلتا تھا۔ جنرل باجوہ کے وقت کوئی کشمیری بیک گراؤنڈ کا جنرل نہیں تھا، تو اس مرتبہ تعلقات، دوستی، ضمانتوں اور جنرل باجوہ کے سسر کے ساتھ پرانے تعلقات کی بنیاد پر تعیناتی کی گئی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو بات وہیں جا نکلی کہ چاہے بھٹو کی طرح ذاتی وفاداری کو ترجیح دیں، نواز شریف کی طرح اپنی برادری یا تعلقات کی بنیاد پر چیف لگائیں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ چاہے مشرف ہوں جن کی ضمانت چودھری نثار علی خان نے دی تھی، یا باجوہ جن کے ضامن تو خیر ان کے سسر جنرل ریٹائرڈ اعجاز سے لے کر چند وزراء بھی تھے، جو نواز شریف کو قسمیں دے رہے تھے کہ وہ انہیں جانتے ہیں اور وہ بہت اچھے رہیں گے۔ جنرل مشرف نے بھی جیل میں ڈالا اور جنرل باجوہ نے بھی، اگرچہ اس مرتبہ طریقہ قانونی تھا۔ ان حالات میں بھی عمران خان ہر قیمت پر جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اور ان کی محبت میں وہ مشکلات اٹھائی ہیں جو ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی، بلکہ ختم کیا ہوں اپنی پارٹی ہی تڑوا بیٹھے۔ یہ بات طے ہے کہ انسانی مزاج ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تجربات سے نہیں سیکھتے، اس لیے انسانی تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ ہر انسان صرف اپنے ہی تجربات سے سیکھتا ہے، لہٰذا ہر انسان ان حالات میں وہ مخصوص غلطیاں دہراتا ہے جو اس سے پہلے کسی عہدے پر بیٹھے لوگ دہرا چکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ ہر بڑا آدمی ایک سطح پر پہنچ کر خود کو بھگوان سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کامیاب انسان کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اسے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں سے خود کو افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ دوسرے لوگوں کے مشورے اور باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اتنے ہی ذہین ہوتے یا اس سے بہتر قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو بھلا وہ اس وقت اس کے محتاج ہوتے کہ وہ انہیں اپنے دربار کا وزیر بنائے یا انہیں کوئی اہم عہدہ دے جس کی بنیاد پر وہ اپنے جیسے لوگوں پر اپنی اتھارٹی اور عہدے کا روب ڈال سکے۔ یوں وہ ہر قسم کی گفتگو اور مشورے سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ پھر حکمران کے ذہن میں ایک اور فطور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے اب تا حیات حکمران رہنا ہے۔ اسے قدیم زمانوں کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ انتخابات ہوتے تھے، نہ حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں، وہ مرتے دم تک بادشاہ ہی رہتے تھے۔
यूं उन्हें जमहूरियत काटने लग जाती है। उन्हें अपोजिशन बुरी लगना शुरू हो जाती है, मीडिया जहर लगना शुरू हो जाता है, उन्हें किसी किस्म की तनकीद अच्छी नहीं लगती, हर तरफ हटो बचो, गाड़ियों के काफले, प्रोटोकॉल और इख्तियारात से मोहब्बत हो जाती है। वो इन लम्हात को एंजॉय करने की बजाय कि जब वो पावर में हैं, उल्टा ये सोच कर रातों को सो नहीं सकते कि 2-3 साल बाद जब उनकी टर्म ख़त्म होगी और वो इलेक्शन न जीत सके तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। यूं वो गैर जमहूरी सोच के ग़ुलाम बन जाते हैं। ये सब चाहो जलाल खोने का खौफ उन्हें एक डिक्टेटर बना देता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ उनकी शख्सियत को बदल कर रख देता है। अब वो ताकत के हसूल या इस ताकत को हर कीमत पर बरकरार रखने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर फॉसिस्ट की तरह शैतान से भी डील करने को तैयार हो जाते हैं ताकि दुनियावी लज्जतों को इंजॉय करते रहें। यही कुछ भुट्टो ने किया जब जनरल ज़िया को अपने इक़्तिदार को दवाम देने का सहारा समझा। यही नवाज शरीफ ने समझा जब उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और जनरल बाजवा को चीफ लगाया कि आप अमीरुल मोमिनीन बनेंगे। और यही इमरान खान समझ बैठे थे कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाए बगैर वो 2028 तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकेंगे। जनरल ज़िया को आर्मी चीफ लगाकर भुट्टो फांसी जा लगे। जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाकर नवाज शरीफ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अटक किले में जा बैठे। जनरल बाजवा को चीफ लगाकर भी बेटी समेत अडयाला जेल जा बैठे। अगर इमरान खान भी जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाने में कामयाब हो जाते तो आपका क्या ख्याल है, क्या होना था, तख्त या तख्ता?